ہم اس ملک میں جوتے کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. عوام کے مینڈیٹ سے کھلواڑ کیا آپ نے. آگے 70 کے الیکشن میں دیکھ نہیں لیا کہ جب نتائج نہیں مانے گئے تو ملک ٹوٹ گیا. عمران خان صاحب سے تو بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ہم نے ماضی میں غلطیاں کی تھی, ہم نے اور پیپلز پارٹی نے. یہ لیڈر نہیں گیدڑ ہے. ایک آدمی کو جو بالکل شفاف آدمی ہے اس کو کہہ دیا کہ یہ چور ہے اور پھر امریکیوں کے جوتے پالش کرنے شروع کر دو. اس طرح نہیں ہوتا کہ پہلے کسی کو رگڑو, رگیدو, ایک منتخب حکومت کو گرا دو سازش کے ذریعے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. تیار نہیں ہے, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بیچ میں سے ایک چیز اٹھا لیں اور آئسولیشن میں کہیں کہ یہ ہو گیا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ پہلے کسی کو رگڑو, رگیدو, ریاستی ادارے مل کے ایک سیاستدان نما ایک آدمی کے ساتھ تو وہ ان کو خراب کرے, ایک منتخب حکومت کو گرا دو سازش کے ذریعے جس میں اسٹیبلشمنٹ کے افسران بھی موجود ہوں, ججز بھی موجود ہوں, صحافی بھی بعض موجود ہوں, اور ایک بینیفیشری بن جائے ایک پارٹی, اس کو امپوز کر دو, چلتے ہوئے ملک کو خراب کر دو, ان کو چور ڈکلیئر کر دو, پھر چور ثابت بھی نہ کر سکو, جیلوں میں ڈال دو, 1.5-2 سال ان کے گھر والوں کو ان کو مینٹل ٹارچر کرو, ان کے کاروباروں کو تباہ کرو, ملک کی اکانومی کا ستیہ ناش کر دو. اب یہ اس کا ٹوکرا ہم نے اٹھا لیا ہے اور اب چونکہ نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں تو سمجھا جا رہا ہے کہ یہی ٹائم ہے ان کو پھر گراؤ دوبارہ. تو پھر گرانے والا چکر نہیں ہے. میں 1 منٹ یار بول رہے ہیں, مجھے پھر گرانے والا کوئی چکر نہیں ہے. بالکل اس بار ہم بھی اس طرح پیچھے ہٹنے کے ہمارا کوئی ارادہ نہیں. ہم اس ملک میں جوتے کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. وہاں لابنگ فارموں کو ہائر کرو. تو یہ جو عمران اور اس کے سہولت کار ہیں وہ ان کو یہ بات نوٹ کرنی پڑے گی کہ ایسے نہیں ہوگا, ایسے بالکل بھی نہیں ہوگا کہ آپ گزشتہ سے پیوستہ بات نہ کریں. 2017 کی پوزیشن پہ پاکستان کو واپس جانا ہے لے کے. آپ نے ایک کرپشن کا کیس نہیں ثابت کر سکے یار کوئی بھی. آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ نیب کے اندر ریٹائرڈ سیشن جج لگا رہے تھے جنہیں ہائی کورٹ کے ججز کی مراد دینی تھی اور ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہمیں سزائیں دیں اور ڈسکوالیفائی کریں. یہ بھول گئے ہیں لوگ. اور ہم یہ فضول گفتگو سننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے اور نہیں آئے ہوئے کہ اس ملک کو سرو بھی کرو, خون بھی دو, جمہوریت کے لیے لڑو, جیلوں میں جاؤ, ہر آمریت کو چیلنج کرو اور اس کے بعد چور کا ٹائٹل لو. ثبوت کیوں نہیں دیا؟ 18 سال میں ثابت کیوں نہیں کیا گیا؟ یاد آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو میرے کیس میں آیا تھا؟ تماچا تھا وہ سہولت کاروں کے منہ پہ, تماچا تھا. ان کو تماچے کی پتہ نہیں, ضربی بے حس لوگ ہیں, حیا ہی نہیں آئی ان لوگوں کو. بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے جناب. جھوٹ بولا, لوگوں کو گمراہ کیا. تو عمران خان تو لوگوں کو گمراہ کرنے والا آدمی ہے. اب یہ جلسہ کرے یا جلسی کرے, ریلا کرے یا ریلی کرے, اس کو اس طرح راستہ نہیں ملنا. اگر راستہ لینا تو اس کا بھی طریقہ ہے. پتہ نہیں بھائی, ہمیں تو اس طرح کی غیب کی باتوں کا پتہ نہیں ہے. یہ عمران خان کے وزیر تھے جنہیں غیب کا علم ہوتا تھا. ہمیں تو بھائی اس طرح کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ نااہل ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم عوامی اہلیت اور عوامی نااہلی پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. ہماری زندگی کو خطرات لاحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. میں تو حیران ہوں کیا آدمی ہے یہ. لیڈر نہیں گیدڑ ہے. بالکل ٹھیک, اس کے بارے میں ٹرینڈ چلا تھا. لیڈر نہیں گیدڑ ہے. یہ گیدڑ یہ کام کرتے ہیں. ہمیں جب پکڑ کے لے کے جاتے ہیں تھانوں میں, وہ جیلوں میں سے, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں وہ کالا کپڑا ڈال دیں. میں نے تو آج تک نہیں ڈالنے دیا کسی کو, نہ میں نے ہینڈ کف کرنے دیا کسی کو. کیوں کریں گے مجھے ہینڈ کف؟ میں ایک آزاد آدمی ہوں. میں اگر جیل گیا ہوں تو لگائے نا مجھے کوئی ہتھ کڑی. میں نے آج تک اس کی اجازت نہیں دی. کبھی دیکھی ہے؟ بہت کوشش کی گئی ہے. یہ ہتھ کڑیاں جب ان کو لگتی ہیں, پولیس والے پاگل ہیں, مار دیں گے یار. پولیس والوں کو تم نے سمجھا کیا ہوگا بھائی؟ وہ قانون کے محافظ ہیں. وہی پولیس والے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی لیڈر مجھے بتائیں پاکستان کا, یہ اکیلا وزیر اعظم تو نہیں رہا. کوئی ایک وزیر اعظم مجھے بتا دیں جو عدالتوں میں جاتا تھا. ملزم تو سب بنے ہیں باری باری. ہماری مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے ریفارمز تو پارلیمنٹ کرے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ریفارمز اسی وقت ہوں گی جب ساری سیاسی جماعتیں پسند ہے یا ناپسند ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے بات کریں گی. ایک جگہ پہ بیٹھ کے بات کرنے کا ماحول نہیں ہے. ہم نے بہت ماضی میں کوشش کی ہے. ہم نے چارٹر آف اکانومی کی شکل میں کوشش کی. ہم نے فیٹف کے قوانین پہ اپوزیشن میں تھے, تعاون کیا. ہم نے 12 کوشش کی کہ مل کے کسی طرح پارلیمان کو مضبوط کریں. اگر پارلیمنٹ پہ حملے سیاستدان خود کرتے رہیں گے تو پھر آپ کسی کی گوشمالی نہیں کر سکتے. پاکستان میں جمہوریت ویسی مضبوط کبھی بھی نہیں تھی آج سمیت جیسی جمہوریت چاہیے پاکستان کو. یہی سچ ہے اور اس پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. لیکن جمہوریت کو کمزور صرف اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ کے بعض لوگ نہیں کرتے, ہم بھی کرتے ہیں. جب ہم آپس میں فائٹ کرتے ہیں اور بے رحمی سے لڑتے ہیں اور اقتدار کے لیے ہم انہی اداروں پر پل پڑتے ہیں جو ادارے ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں یا جو عوام کے رائٹس کو محفوظ کرتے ہیں, وہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ تبھی مضبوط ہوگا جب سیاسی جماعتیں یہ سمجھیں گی کہ انہوں نے گروہی مفادات سے اوپر اٹھ کے بات کرنی ہے, دوسرے سے بات کر کے راستہ نکلے گا. بات کرنے کا ماحول نہیں ہے. اور یہ ماحول میں بار بار کہوں گا تکرار سے, ہم نے خراب نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ بات کرنے کی کوشش کیا. ہم نے ماضی میں غلطیاں کی تھیں, ہم نے اور پیپلز پارٹی نے. ہم سیکھ رہے تھے. ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا تھا. بیساکھ جمہوریت کے بعد کوئی غلطی ضرور ہوئی ہوگی لیکن شعوری طور پہ دانستہ غلطی نہیں کی کہ جمہوریت کو نقصان پہنچے. تو یہ آ گیا بیروپیا بیچ کے اندر. جب تک یہ زمین پہ نہیں اترتا اور اس کے فالوورز انہیں بات سمجھ نہیں آتی تو کشتیاں چکولے کھاتی رہے گی. بات ان کو سمجھ آنی چاہیے. عدالت سے فیصلے کا حق
اور اختیار تو واپس نہیں لے سکتے. وہ تو فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. آپ کو فیصلہ اچھا لگے, آپ کو فیصلہ برا لگے, آپ فیصلے پہ تنقید تو کرنے کا حق رکھتے ہیں, لیکن آپ فیصلے کے اوپر تو عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. پہلے تو میں یہ بات بڑی واضح کرتا ہوں, کیونکہ ہمیں پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے نہیں جانا ہے کہ یہاں پہ کسی کا کچھ پلے باقی نہ رہ جائے. تو لیکن بات بڑی امپورٹنٹ ہے, صرف فائنینشیل پرابلم یا سیکورٹی پرابلم نہیں ہے, جو پولیٹیکل پرابلم ہے. اور ہمارا خیال ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے گی. وہ امپارشل ہوگا. کیا اس الیکشن کے نتائج کو سارے اسٹیک ہولڈر مانیں گے؟ آگے 70 کے الیکشن میں دیکھ نہیں لیا کہ جب نتائج نہیں مانے گئے تو ملک ٹوٹ گیا. پاکستان کے ساتھ کتنی بار یہ کام کرنا ہم نے, بہت نہیں ہو گیا اس ملک کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ ایک حکومت رہے, ہم نے حکومت پہلی بار آئے ہیں حکومت میں, اور حکومتوں میں ہوتا گیا ہے وہ ان کو اچھی لگتی ہوں گی جنہیں پہلی بار آئے ہیں. جو آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں انہیں پتا ہے آنا کیا ہے اور جانا کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل پرابلم ہے بہت بڑا یہ پاکستان میں, اس کو ریزالو کریں. اب وہ ریزالو کسی نے کرنا ہے, بنیادی طور پہ یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کے بات کریں. یہ عدالت کا یا فوج کی ذمہ داری نہیں بنتی, ہماری بنتی ہے. بدقسمتی سے ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. عمران خان صاحب سے تو بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, وہ تو 11,000 وولٹ کا کرنٹ مارتے ہیں آگے سے, وہ کہتے ہیں چور ہیں, انہوں نے گالی نہیں کرنی. اب ہم کیا کہیں کہ تم غدار ہو, تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو, تمہیں فارن فنڈنگ آتی ہے, ہم بھی تم سے بات نہیں کرتے. تو ایسے تو نہیں چلے گا, لیکن چل ایسے رہا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. تو سوال تو ہے نا جی, ہم لوگ گونگے تو نہیں ہیں اس ملک میں, 23 کروڑ کا ملک ہے یہ. اس لیے انصاف کے پلڑے برابر ہونے چاہیے, پلڑے برابر کریں تاکہ فرسٹریشن لوگوں کے اندر نہ ہو. میری رائے بالکل ڈفرینٹ ہے. میں تو سزاؤں کا حامی نہیں ہوں. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, سیاسی خاندان میں میری پیدائش ہوئی ہے. 80-85 سال کا ہمارا سیاسی سفر ہے, وہ جدوجہد کا سفر ہے. سزاؤں سے مسئلہ میرے خیال میں حل نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے میری اس رائے سے لوگ اختلاف کریں, میری جماعت میں بھی کریں, ہمارے حامی بھی کریں. یہ تو غلطی کا اعتراف ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی بات ہے, کیونکہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے. اور اگر ہم سزاؤں کے معاملے میں چلے جائیں گے تو ہم ملک کو مزید برباد کر دیں گے. میری یہ ذاتی رائے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی غلطیاں ماننی چاہیے اور یہ طے کرنا چاہیے آئندہ یہ غلطیاں نہیں کریں گے. اور جو غلیظ الزامات ہم ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں ان سے ہمیں وڈرا کرنا پڑے گا, تاکہ ایک سیکنڈ وہ غلیظ الزامات جب تک لگتے رہیں گے بات چیت کا ماحول پیدا نہیں ہوگا. بات چیت کا ماحول پیدا نہیں ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ پستے رہیں گے گلیوں کے اندر, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اس لیے میں تو بات چیت کے ماحول کا حامی ہوں. میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائیں اور کہیں کہ ہم اب ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھیں گے. جتنا مرضی ناپسند ہے ہمیں ایک دوسرے کی شکل, اور جتنی مرضی تلخی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, راستہ بات چیت سے نکلے گا. لیکن اس کے لیے ماحول بنانا پڑے گا, اور ماحول سب سے پہلے اس کو بنانا پڑے گا جو زیادتی کرتا ہے, جو بھی ہم میں سے کرتا ہے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی خواجہ سعد رفیق کی انتہائی اہم قسم کی پریس کانفرنس. خواجہ سعد رفیق نے آج کھل کر بات کی, نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے متعلق بات کی, ان پر تنقید کی, بلکہ اپنی پارٹی اور اپنی اتحادیوں پر بھی تنقید کی اور غلطیوں کا اعتراف کیا. ناظرین کرام, خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ ہم نے ماضی میں بہت ساری غلطیاں کی, لیکن وہ جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا, لیکن اب ہم غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں. ہم نے بھی غلطیاں کی, پیپلز پارٹی نے بھی غلطیاں کی, اب ہم ان غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں. اور عمران خان سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی ہر مسئلے کا حل بات چیت ہے تو بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں. اگر ہم ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے, لیکن اس کے باوجود ہمیں مسئلوں کا حل بیٹھ کر ہی نکالنا پڑے گا. عمران خان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتی ہے. ہمیں پھر جو ہے جوتا کھانے کے لیے سامنے رکھا ہوا ہے. عمران خان کو دوبارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سعد رفیق انتہائی جذباتی انداز میں ان کی گفتگو.